بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا ربی من اعز عبادک عندک قال من اذا قدر غفر او کما قال علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو، جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی، یا ربی من اعز عبادک عندک، اے میرے پروردگار، آپ کی بارگاہ میں باعزت لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ باعزت اور محبوب ہیں میرے ہاں، من اذا قدر غفر، فرمایا جو بدلہ لینے کے باوجود لوگوں کو معاف فرما دے، میرے ہاں وہ سب سے زیادہ باعزت اور محبوب ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث کے ضمن میں جو اصل بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جالس یتعجب ویتبسم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک مجلس میں گیا۔ اس مجلس میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ ایک شخص جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دے رہے تھے، چنانچہ وہ مسلسل گالیاں دیتے جا رہے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے باہمت ہو کے صبر کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کی گالیاں سن رہے تھے۔ وہ شخص مسلسل گالیاں دیتا جا رہا تھا، اس کی زبان رک رہی نہیں تھی۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو وہ گالیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دے رہے تھے، وہی گالیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ان پر لٹا دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ ناراضگی محسوس کرتے ہوئے اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے معذرت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پیچھے چلے۔ چنانچہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو فرمایا، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ ہوا، یہ کیا بات تھی؟ جب وہ شخص مجھے مسلسل گالیاں دے رہے تھے تو آپ مجلس میں تشریف فرما تھے، جب میں نے اس کی باتیں ان پر واپس لٹائی تو آپ مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ شخص تجھے گالیاں دے رہا تھا وہاں پر ایک فرشتہ موجود تھا جو تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اسے ملامت کر رہا تھا۔ جب آپ نے گالیاں دی تو آپ نے جب اس کو جواب دیا تو وہ فرشتہ اٹھ کے چلا گیا اور وہاں پر شیطان آ گیا اور اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو مزید آگے بڑھائے گا۔ تو اس موقع پر جو اہم بات، جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں کی۔ فرمایا، اے ابو بکر، یہ تینوں کی تینوں باتیں سچی اور حق باتیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ فرمایا، اے ابو بکر، جس بندے پر ظلم اور زیادتی کی جائے وہ بندہ محض اللہ کی رضا کے لیے درگزر کرے، اس کو معاف فرما دے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کی بھرپور مدد فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اسے عزت نوازتے ہیں۔
فرمایا دوسری بات ابو بکر، فرمایا جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، دوسروں کو دینے کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اللہ رب العزت اسے اتنا نوازتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا ابو بکر جو تیسری بات ہے، فرمایا جو بندہ ضرورت سے مجبور ہو کر نہیں بلکہ اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، گدھا گری کا دروازہ کھولتا ہے اپنے لیے، اللہ رب العزت اس پر تنگی ڈال دیتے ہیں اور اس کی دولت کو بہت زیادہ کم فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا اللہ رب العزت کو سب سے جو زیادہ محبوب بندہ ہے، سب سے زیادہ عظیم ہے، وہ ہے جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، صلہ رحمی کی ایک شاخص یہاں سے بھی پھولتی ہے اور یہاں سے نکلتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ کیا جائے، صلہ رحمی والا معاملہ کیا جائے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا، جو جرائم اللہ کے جرائم ہیں، یعنی جن جرائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں مقرر ہیں، ان میں کوئی کمی پیشی کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی جنہوں نے اللہ کی حدود کو توڑا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر حدودیں جاری فرمائی، سزائیں جاری فرمائی۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں اگر کوئی کمی کوتاہی کرتا ہے تو اس پر تو سزا جاری ہوگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات کے معاملے میں جنہوں نے بھی تکلیفیں دی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ صلہ رحمی والا معاملہ فرمایا، ان کو درگزر کر کے ان کو معاف فرما دیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ایک امن کی شاخ جو پھولتی اور پھلتی ہے وہ صلہ رحمی سے بھی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا بنائے۔